اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ شروع میں اللہ رب العزت نے جو متقین ہے ان کے صفات بیان کیے، اس کے بعد کافروں کی اور پھر منافقین کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، یہ تمام کافر مسلمان سب کو مخاطب کر دیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو بنی اسرائیل ہے، یا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، تو ان کی اولاد، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان میں پر بڑی خصوصی نعمتیں کی ہیں۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور بہت ایسے یعنی من و سلوہ آسمان سے تیار کھانا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی طور پر کیا، اور پانی سے 12 چشموں کا انتظام اسی بنی اسرائیل کے لیے کیا، اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور کتنے عذاب جو فرعونی تھے ان پر کتنے عذاب آئے، اور یہ پھر آ کر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ ابھی دعا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر لیتے تھے، یہ پھر نافرمانی میں لگ جاتے تھے، پھر کوئی دوسرا عذاب آ جاتا۔ یعنی دنیا کے اندر عذاب آنے کے باوجود بھی اللہ نے تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، ڈیل دیتے رہے، مہلت دیتے رہے، تو بڑی خصوصی نعمتیں ہیں ان پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے، جو باقی تم پر جو نعمتیں ہیں باقی لوگوں پر، باقی امتوں پر وہ نعمتیں نہیں کی، اور تم پر خصوصی نعمتیں کی ہیں، اس لیے ان نعمتوں کو یاد رکھو۔ اب ان نعمتوں کو یاد رکھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں یاد رکھو؟ اگر تم ان نعمتوں کو یاد رکھو گے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، پھر تم یہ کرو گے کہ میرے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی کیا کرو گے، یاد رکھو گے۔ اور وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس تورات پر بھی ایمان لے کر آؤ گے، اور تورات کے بعد جو آخری کتاب آئے گا اور آخری پیغمبر آئے گا اس پر بھی کیا کرو گے، ایمان لے کر آؤ گے۔ اس لیے کہ جو آخری کتاب آئے گا وہ کتاب ہے مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس تورات پڑھی ہے اسی تورات کی تصدیق کرے گا۔ ان کی عقائد اور قرآن کے عقائد کیا ہوں گے، ایک ہوں گے۔ اس لیے جس طرح تورات پر ایمان لے کر آتے ہو اس پر بھی ایمان لے کر آؤ، اور جو آخری پیغمبر کو جو کتاب ملے گا اور آخری پیغمبر کو جو نبوت ملے گی اس پر بھی کیا کرنا ہے، ایمان لے کر آنا ہے۔ لیکن ان اللہ کے بندوں نے کیا کر دیا، نہ تو تورات پر پوری طرح ایمان لے کر آئے، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس تورات کو، جو بھی آتا اور ہاتھ میں کوئی رشوت وغیرہ دے دیتا، کوئی پیسے دے دیتے اور کہتے کہ میں نے تو چوری کر دی، تو وہ کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، تورات میں تو چوری کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ کوئی آتا کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے، لیکن غلطی سے پہلے بتانے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہاتھ میں دے جاتا، تو وہ کہتا کہ نہیں تورات میں تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں۔ اس طرح تورات، انجیل وہ اپنی اصلی حالت کے اندر ابھی موجود نہیں، اور کیوں موجود نہیں؟ جو ان کے علماء تھے اور سمجھدار لوگ تھے انہوں نے ایسا کر دیا کہ جو رشوت کھا کر، پیسے کھا کر اور دنیا کی لالچ میں آ کر آخرت کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا انعام اور کتاب دیا تھا اس کتاب کو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم اگر میرے وعدے کو یاد رکھو گے تو پھر میں بھی تمہارے وعدے کو کیا کروں گا، یاد رکھوں گا۔ لیکن اور یہ ہوگا کب، وایای فارہبون، جب آپ صرف اور صرف مجھ سے ڈریں گے، جب میرے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، صرف میرا خوف ہوگا، تو پھر آپ کو تورات کی بھی ایمان لانا آسان ہوگا، اس کے احکامات ماننا بھی آسان ہوگا، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کے احکامات ماننا بھی کیا ہوگا، آسان ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، واوفوا بعہدی اور تم پورا کرو میرے وعدے اور عہد کو، اوف بعہدکم میں بھی تمہارے اس عہد کو پورا کر لوں گا۔ اور عہد کیا تھا کہ تم دنیا میں اس کتاب اور نبی کے مطابق زندگی گزارو تو میں تمہیں اس کے مقابلے میں کیا دوں گا، بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ وایای فارہبون اور صرف مجھ سے ڈرو، وآمنوا اور ایمان لے کر آؤ، بما انزلت اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے،
لما معکم اس کتاب کا جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی جو عقائد تورات کے اندر موجود تھے وہی عقائد قرآن کے اندر بھی کیا ہے موجود۔ ولا تکونوا اور تم نہ بنو اول کافر بہ پہلا کفر کرنے والا۔ پہلے کفر کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین تھے، بت پرست تھے اور مجوسی تھے، وہ تو ایسے بھی کافر تھے۔ اب اگر یہ یہودی تو اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، اور مشرکین اور جو مجوسی تھے، بت پرست تھے، وہ تو اہل کتاب نہیں تھے، اور یہودیوں کے پاس کتاب تھا۔ اب اگر یہودی بھی کیا کرتے، اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آتے، تو یہ اس مشرکین کا جو کافر تھے ان کے کفر میں مضبوط ہونے کا کیا تھا، ایک دلیل تھا۔ اس لیے یہ یہود اگر ایمان نہ لے کر آئے اس قرآن پر، تو پھر یہ ایسا ہے کہ جیسے یہ پہلے کا ہے کافر، اس لیے انہوں نے کفر کر دیا۔ ان کے کفر کی وجہ سے وہ مشرکین اور بھی کیا ہو گئے، کفر کے اندر مضبوط ہو گئے۔ ولا تکونوا اور تم نہ بنو اول کافر بہ پہلا کفر کرنے والا بہ اس قرآن پر۔ ولا تشتروا بآیاتی اور تم نہ بیچو میری ان آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑے سے پیسوں اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم قاری صاحب کو کوئی تنخواہ دیتے ہیں اور ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس سے مراد وہ ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ تو وہ کرتے تھے کہ وہ اپنے تورات کے احکامات کو کیا کرتے تھے، بالکل تبدیل کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ باقاعدہ ہر صحابی کیا وہاں پر تورات اور انجیل کے اندر کیا ہے، وہ نشانات موجود، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال قرآن تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی کیا ہے، وہ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کی بھی نشانات کیا تھے، موجود تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے ان نشانات کو چھپاتے تھے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ان نشانات کو چھپاتے تھے تھوڑی سی دنیاوی لالچ کی وجہ سے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور صرف مجھ سے ڈرو۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔